بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرڈر بزنس بائی ایس قریشی، عمران سیریز ناول مکمل ناول۔ دوستوں، ناول کا آخری حصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہتا ہے۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ جمیلہ بڑے غصیلے انداز میں فرش پر بچھے قالین کو قدموں تلے روند رہی تھی۔ شاکر صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ کبھی کبھی وہ نظر اٹھا کر جمیلہ کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ فلیٹ میں ناگوار خاموشی مسلط تھی۔ پھر جمیلہ تیزی سے ایڑیوں کے بل گھومی اور شاکر کے پاس آ کر دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاکر نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں کہتی ہوں اب یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو نکل چلو۔ اوہ، تم غالباً مارٹن یا اس کے ساتھیوں سے خائف ہو؟ کیوں؟ شاکر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ڈیڈی کے علاوہ اور کسی سے خائف نہیں ہوں۔ اگر وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو کیا ہوگا؟ شاکر نے جلدی سے پوچھا۔ تم نہیں جانتے کہ ڈیڈی اگر اپنی ضد پر اتر آئے تو وہ مجھے ہر قیمت پر تم سے دور کر دیں گے۔ گویا تم اپنے ڈیڈی کی مرضی پر مجھے چھوڑ بھی سکتی ہو۔ شاکر کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل کر گہرے ہونے لگے۔ کیا میں اس کا یہ مطلب سمجھوں تم سے؟ نادان مت بنو، جمیلہ نے جذباتی انداز میں تیزی سے کہا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو ڈیڈی سے دشمنی کیوں مول لیتی؟ پھر اگر یہ بات ہے تو تم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ سمجھنے کی کوشش کرو شاکر۔ اس روز اگر دوسرا آدمی عین وقت پر نہ آ جاتا تو کیا تم مارٹن کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتے تھے؟ وہ یقینی طور پر مجھے تم سے دور کر دیتا۔ خیال ہے تمہارا، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ آسانی سے کسی کی دھونس میں آ جاؤں۔ پھر بھی دشمن سے محتاط رہنا عقل مندی ہے، جمیلہ نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آخر یہ شہر چھوڑ دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم کسی دور دراز شہر میں رہ کر آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر کسی دوسرے وقت اس مسئلے پر غور کروں گا۔ جمیلہ نے اس بار فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے تک وہ شاکر کو شکایت بھری نظروں سے گھورتی رہی، پھر نظریں نیچی کر کے رہ گئی۔ کرنل جمشید کو آخر مجھ سے کس قسم کی پرخاش ہے؟ شاکر نے طویل خاموشی کے بعد کہا۔ تمہاری پہلی شادی اور اس کے بعد کے پراسرار حالات نے۔ کیا مطلب؟ شاکر چونکا تھا۔ انہیں میری سابقہ زندگی کے بارے میں کس طرح کے حالات کا علم ہو گیا؟ میں نے بتایا تھا۔ کیوں؟ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں تھا، جمیلہ نے جلدی سے جواب دیا۔ اس طرح میں ڈیڈی کے دل میں تمہاری جانب سے ہمدردی کا جذبہ ابھارنا چاہتی تھی، لیکن اللہ جانے کیوں وہ اس کہانی کو سن کر بھڑک اٹھے تھے۔ جمیلہ، شاکر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ گویا اب تم بھی مجھ سے غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کیوں؟ کیا یہ غلط ہے کہ جس روز میری وائف کو وہ منحوس حادثہ پیش آیا تھا اس وقت خود کرنل جمشید بھی تالاب پر موجود تھا؟ شاکر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خود اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم تمام باتوں کو غلط زاویے سے سوچ رہے ہو، جمیلہ نے جواب دیا۔ ڈیڈی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ انہوں نے بحیثیت ایک تماشائی کے وہ سب کچھ دیکھا تھا۔ یہ بات انہیں میری زبانی معلوم ہوئی تھی کہ تالاب میں ڈوبنے والی تمہاری ہی بدنصیب بیوی اور میجر ریحان کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد غالباً تمہارے ڈیڈی مجھے پہلی بیوی کا قاتل سمجھ بیٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ حماقت کی بات مت کرو، جمیلہ جھنجلا گئی۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ تم کو ایسا سمجھتے ہیں؟ پھر مجھ سے نفرت کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ محض بدشگونی کی وجہ سے وہ تم سے نفرت کرنے لگے ہوں، مگر تم کو ان باتوں سے کوئی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ظاہر ہے میں تم کو اگر برا سمجھتی تو یہ شادی کبھی نہیں کرتی۔ گویا تم نے یہ شادی کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، تمہیں صرف آرام کی ضرورت ہے، جمیلہ نے شاکر کو بغور گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دیگرے پیش آنے والے حالات نے غالباً تمہارے دماغ کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس ہمدردی کا بہت بہت شکریہ محترمہ، شاکر نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔
پھر آگے بڑھ کر اس نے سگریٹ کیس اٹھا کر ایک سگریٹ جلایا اور اس کے طویل کش لیتا ہوا بالکونی کی جانب گھوم گیا۔ جمیلہ بھی بالکونی میں آ گئی۔ خدا کے لیے شاکر، میری درخواست مان لو، یہ شہر ہمیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ بور مت کرو ڈارلنگ، شاکر نے طنزیہ پیرائی میں جواب دیا۔ کرنل جمشید صاحب میرے دشمن ہو گئے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان کے ناپاک ارادوں سے نہیں بچا سکے گی۔ شہر بدل لینے سے کیا بنے گا؟ ان کے ہاتھ مجھے قبر کی گہرائیوں سے بھی کھینچ نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ خواہ مخواہ اپنے ذہن کو پریشان کرنے کا فائدہ؟ جمیلہ تلملا کر بولی، اس طرح تو تم بچا کچا سکون بھی غارت کر دو گے۔ تمہیں اس قدر کیوں پریشانی ہے میڈم جمیلہ؟ شاکر نے زہر میں بھجے ہوئے لہجے میں کہا، سکون اگر غارت ہوا تو اس کا تم پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کرنل بہرحال تمہارے باپ ہیں۔ میری موت کے بعد وہ تمہارے لیے دوسری خوشیاں خرید لائیں گے۔ اوہ، جمیلہ نے خشک انداز میں کہا، پھر شاکر کو شکایت بھری نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی، کیا تم کو مجھ سے انہی باتوں کی توقع تھی؟ توقع؟ شاکر زہریلے لہجے میں بولا، توقع تو مجھے تمہارے ڈیڈی سے بھی نہیں تھی جو سامنے آ رہی ہے، لیکن حالات کتنی جلدی بدل گئے ہیں اس کا اندازہ تم کو بخوبی ہو گیا ہے۔ کون جانے کل تم بھی بدل جاؤ۔ شاکر، تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جمیلہ اب بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہی کہ تم مجھ پر بے بنیاد شبہ کر کے پریشان کر رہے ہو۔ بہت خوب، بہرحال میں معافی کا خواستگار ہوں میڈم۔ آئندہ سے اس کو کبھی بھولنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ آپ ملٹری کے ایک ریٹائرڈ اور بڑے باپ کرنل کی بیٹی ہیں۔ کیا تم اپنا طریقہ نہیں بدلو گے؟ جمیلہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کوشش کروں گا کہ خود کو بدل سکوں، شاکر نے طویل سانس لیتے ہوئے خشک الفاظ میں کہا، پھر بالکونی سے نیچے سڑک پر جاتی ہوئی کاروں کو دیکھنے لگا۔ جمیلہ بدستور اس کے برابر کھڑی کھول رہی تھی۔ چند لمحات تک ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پھر جمیلہ کے علاوہ شاکر بھی بری طرح چونک کر اچھلا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی پلٹ کر بالکونی کی اس دیوار کو دیکھا تھا جہاں سے پلاسٹر کا ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیلہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ کھٹک! اس بار دوسری جگہ کا پلاسٹر اکھڑ کر زمین پر گرا تھا۔ کوئی سنسناتی ہوئی شے جمیلہ کے کان کے قریب سے گزر کر دیوار سے ٹکرائی تھی۔ فائرنگ! شاکر نے تیزی سے کہا، پھر جمیلہ کو بازوؤں سے پکڑ کر فلیٹ کے اندر گھسیٹ لے گیا۔ تیسری بار کھٹک کی آواز کے ساتھ کس مقام کا پلاسٹر گرا تھا یہ وہ نہیں دیکھ سکے۔ جمیلہ بری طرح سہم گئی۔ پھر اس وقت تو اس کے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے جب اس نے شاکر کو الماری سے ریوالور نکال کر دوبارہ بالکونی کی طرف جاتے دیکھا۔ محض 1 منٹ پہلے اس پر 3 عدد گولیاں داغی گئی تھیں لیکن وہ بچ گیا تھا، مگر یہ ضروری تو نہیں تھا کہ قسمت مستقل اسی کے حق میں فیصلہ کرتی۔ چوتھی گولی اس کا بھیجا بھی توڑ سکتی تھی۔ جمیلہ کے ذہن میں یہ خیال انتہائی تیزی سے ابھرا اور پھر اتنی ہی پھرتی سے اس نے آگے بڑھ کر شاکر کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ نہیں، پلیز تم بالکنی میں مت جاؤ، خدا کے لیے شاکر، وہاں تمہاری موت تمہاری منتظر ہے۔ چھوڑ دو جمیلہ، شاکر نے جمیلہ کو جواب دیا، میں بزدلوں کی طرح چھپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ کرنل جمشید کو جو کچھ کرنا ہے وہ جتنی جلدی پورا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں بالکونی میں نہیں جانے دوں گی۔ قاتل اب بھی تمہاری گھات میں ہوگا۔ ہونے دو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حماقت مت کرو، ہمیں ملحقہ تھانے کو اس حادثے کی اطلاع دینی چاہیے، اس کے بعد کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ واہ، گویا اب بھی تم سوچنے اور سمجھنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا سمجھتی ہو۔ ہاں، جمیلہ کی نگاہیں خوفناک انداز میں چمک اٹھیں۔ ابھی ایک طریقہ باقی ہے۔ وہ کیا؟ پانی اب سر سے گزر چکا ہے، اس لیے میں پولیس کو اپنا تحریری بیان دے کر اس بات کی گارنٹی دوں گی کہ ہمیں کرنل جمشید کے ظلم سے محفوظ رکھا جائے۔ کیا؟ شاکر کو اپنی قوت سماعت پر شبہ سا ہوا۔ کیا تم اپنے ڈیڈی کے خلاف تحریری بیان دو گی؟ ہاں، اب اس کے سوا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ کرنل ہی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے؟ اس کی فکر مت کرو، میں پولیس کو مطمئن کرنے کے لیے
بتیرے ثبوت فراہم کر سکتی ہوں۔ جمیلہ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، پھر آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تھانے کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دانش منزل پہنچ کر عمران نے اپنی ٹو سیٹر پارک کی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس وقت وہ اپنے ہی حلیے میں تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ صفدر نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ اوہ آپ! صفدر نے عمران کے قریب آتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بات تھی بھی حیرت انگیز، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایکس2 نے 2 قیدیوں کو دانش منزل کے لیے روانہ کیا تھا، پھر صفدر کو بھی وہاں پہنچنے کی ہدایت ملی تھی، لیکن عمران، کم از کم صفدر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آج کل ایکس2 اور عمران کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے۔ پھر ظاہر ہے عمران کو دانش منزل کے احاطے میں دیکھ کر اسے تعجب ہی ہوا تھا۔ دانش منزل ایکس2 کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں اس کی مرضی کے خلاف کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ارے صفدر تم! عمران نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اور سناؤ، آج کل کیسی گزر رہی ہے؟ بال بچے تو مزے میں ہیں، لیکن ٹھہرو، تمہاری تو غالباً شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ آج ادھر کا راستہ کس طرح بھول گئے آپ؟ صفدر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کامیابی کھینچ لاتی ہے، اس بار عمران نے آنکھ جھپکاتے ہوئے رازانہ انداز میں کہا۔ تمہارا چوہا ایکس2 میرے مقابلے میں اپنی ہار تسلیم کر چکا ہے، کیا سمجھے؟ کیا آپ اسی کے احکامات پر یہاں آئے ہیں؟ احکامات پر نہیں صفدر، درخواست کہو۔ عمران سنجیدہ ہو گیا۔ میں اس وقت ان دونوں مجرموں ہی کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں جو ایکس2 نے کچھ دیر پہلے یہاں بھیجے ہیں۔ جی؟ صفدر چونکا۔ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ لمبی کہانی ہے، فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ، کیا انہوں نے اپنی زبان کھول دی ہے؟ نہیں، یہاں پہنچے بمشکل 15 منٹ ہوئے ہیں، اس لیے ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایکس2 نے بھی یہ ہدایت دی تھی کہ ان دونوں کو اس وقت تک چھیڑا نہ جائے جب تک دوسرے احکامات نہ ملیں۔ آؤ میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں ان دونوں کے جبڑے کتنے مضبوط ہیں۔ کیا آپ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ صفدر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مقصد ہے کہ جب تک… پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس کے شانے پر لٹکے ہوئے کیمرے نما صفری ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہونے لگے۔ جملہ نامکمل چھوڑ کر اس نے بڑی تیزی سے ٹرانسمیٹر کو ایڈجسٹ کیا، پھر ایک ننھا سا مائک منہ کے قریب لاتے ہوئے بولا۔ ہیلو، صفدر سعید اٹینڈنگ، اوور، ایکس2۔ کیا عمران دانش منزل پہنچ گیا ہے؟ اوور، یس سر، اس وقت وہ میرے سامنے ہی موجود ہیں۔ اوور، مجرموں کو اس کے حوالے کر دو۔ ایکس2 کی مخصوص آواز ابھری۔ دوسرے احکامات تک تمہارا قیام دانش منزل میں ہی رہے گا۔ رائٹ سر، صفدر نے سنجیدگی سے کہا، پھر دوسری جانب سے اشارہ ملنے پر چونکتے ہوئے اس نے ٹرانسمیٹر کو دوبارہ ٹھیک کر کے عمران کی طرف دیکھا، جو بڑی بیزاری سے منہ دوسری طرف کیے کسی بکرے کی طرح جگالی کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے افسوس ہے عمران صاحب، لیکن… کوئی بات نہیں صفدر پیارے، عمران نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک راستے میں رکاوٹیں اور الجھاویں نہ ہوں، مجھے لطف نہیں آتا۔ پھر وہ دونوں اس ساؤنڈ پروف کمرے میں آ گئے، جس کے دروازے خود کار سے مخصوص سسٹم پر کھولے اور بند کیے جاتے تھے۔ مارٹن دروازہ کھلنے کی آہٹ پر ہی چونک کر اٹھا تھا، لیکن پاشا بدستور بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر عمران کو الجھن اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ عمران نے دروازے میں آ کر پہلے پاشا اور پھر مارٹن کو گھورا، پھر آگے بڑھ کے مارٹن کے قریب آ گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بڑی خطرناک سنجیدگی موجود تھی۔ صفدر عمران کے ہاتھ کا اشارہ پا کر دروازے پر ہی جمع رہ گیا تھا۔ تمہارا نام مارٹن ہے؟ کیوں؟ عمران بولا۔ مخاطب مارٹن ہی تھا۔ ہاں، مجھے مارٹن ہی کہتے ہیں، مارٹن نے سینہ تان کر جواب دیا۔ بظاہر وہ خوفزدہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکا ہوں۔ عمران نے چیونگ گم کا ایک پیس جیب سے نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ویسے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ نہیں، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پیشتر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ آج کل تم کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ کسی کے لیے بھی نہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ شاکر کے فلیٹ پر تم اور پاشا
کس لیے گئے تھے؟ میں کسی شاکر سے واقف نہیں ہوں۔ واپسی کے وقت پاشا نے جس آدمی پر حملہ کیا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ جب میں وہاں گیا ہی نہیں تو بھلا تمہارے سوال کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کیا یہ درست ہے کہ تم نے حقیقتاً کرنل جمشید ہی کے ایما پر جمیلہ کو اغوا کرنے کی سازش کی تھی؟ جو چاہے الزامات میرے سر پر تھوپ دو، مارٹن نے تیزی سے کہا، لیکن کھلی عدالت میں تم میرے خلاف کوئی بے بنیاد الزام ثابت نہیں کر سکو گے۔ اوہ، کیا تمہیں امید ہے کہ میں تمہیں کھلی عدالت تک لے جانے کی حماقت بھی کروں گا؟ عمران نے اس بار کرخت لہجے میں جواب دیا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو مارٹن، اگر شرافت سے سب کچھ اگل دو تو زیادہ بہتر ہے، دوسری صورت میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنانے سے کہیں بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میں سمجھا نہیں، تم لوگ کون ہو اور مجھے کس چکر میں پھنسانا چاہتے ہو؟ گویا تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے۔ کیوں؟ جب مجھے کسی بات کا شڑاپ، عمران کا الٹا ہاتھ تیزی سے گھما اور وار بھرپور اور اچانک تھا، اس لیے مارٹن چکرا گیا، مگر اس نے سنبھلنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی۔ کیا تم مردوں کی طرح مجھ سے 1 بائی 1 کے اصول پر لڑنے کی ہمت کر سکو گے؟ مارٹن خونخوار لہجے میں غرایا۔ وہ عمران کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ریوالور کے بل پر دوسروں سے غنڈہ گردی کرنا میرے نزدیک مردانگی نہیں ہے۔ میں تمہاری یہ حسرت بھی پوری کیے دیتا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم اپنی ہڈیاں توڑوانے کے در پہ ہو تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ مجھ سے ٹکرا کر تم خسارے میں ہی رہو گے۔ مارٹن نے آج تک خسارے کا کام نہیں سیکھا۔ ایسی بات ہے تو تم اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لو۔ جواب میں مارٹن نے کسی درندے ہی کی طرح چھلانگ لگائی، لیکن عمران بے خبر نہیں تھا۔ اس نے مارٹن کو بڑی خوبصورتی سے جھکائی دی، پھر پشت پر سے اس پر چھلانگ لگا کر اسے دور تک رگیدتا چلا گیا۔ دونوں کسی جنگلی بھینسے کی طرح آپس میں الجھے فرش پر لڑک رہے تھے۔ مارٹن نے ایک بار پھر اوپر آتے ہی عمران پر بھرپور وار کرنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے عمران نے گھٹنے جوڑ کر پوری قوت سے اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ مارٹن، اب بھی پاس آ جاؤ ورنہ… لیکن عمران جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی تیزی سے بائیں جانب ہٹ گیا۔ اگر نہ ہٹتا تو مارٹن فضا میں اڑنے کے بعد پوری قوت سے اسی سے ٹکرایا ہوتا۔ وار خالی جانے کی صورت میں ظاہر ہے وہ منہ کے بل فرش پر گرا تھا، پھر اس سے پیشتر کے وہ دوبارہ سنبھل پاتا۔ عمران نے چھلانگ لگا دی اور اسے اوپر سے دبوچ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے بالوں کو جکڑ کر پوری قوت سے زمین پر ٹکرا رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی کھلندڑے سے بندر کے ہاتھ ناریل آ گیا ہو۔ مارٹن کی کربناک چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے 2-4 بار پوری قوت لگا کر عمران کو اوپر سے جھٹکا بھی دینا چاہا، لیکن بے سود۔ عمران جونک ہی کی طرح اس کے جسم سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد ہی مارٹن کے سارے کسبل نکل گئے۔ اس کی پیشانی سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، لیکن عمران کا عمل بدستور جاری تھا۔ بتاتا ہوں، مارٹن نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران اسے چھوڑ کر دور ہٹ گیا۔ ویسے اس کی خونخوار نظریں اس وقت بھی مارٹن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ صفدر بدستور دروازے پر جمع کھڑا تھا اور پاشا سہمے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ مارٹن، عمران سانپ جیسے انداز میں پھنکارا۔ تم شاکر کے فلیٹ پر کس کے ایما پر گئے تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ کیا ابھی مجھے تمہاری مزید دھنائی کرنی پڑے گی؟ نہیں، مارٹن اپنے چہرے سے خون کی تہیں صاف کرتا ہوا بولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ وہ کون تھا۔ میں وضاحت سننا پسند کروں گا۔ وہ کون تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا، مارٹن نے بدستور ہانپتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس نے مجھے اپنا نام کرنل جمشید ہی بتایا تھا۔ 4000 کے عوض میرے ذمے بس اتنا ہی کام کیا تھا کہ میں شاکر اور اس کی خوبصورت بیوی کو خوفزدہ کر دوں۔ کیا مطلب؟ کیا یہ غلط ہے کہ تم نے شاکر کی بیوی کو اغوا کرنے اور شاکر سے اس کے حق میں طلاق نامہ لکھوانے کی بات نہیں کی تھی؟ کی تھی، لیکن وہ سب محض انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اوہ، عمران کے ہونٹ پرخیال انداز میں واہ ہو گئے۔
پھر اس نے 1 ثانیے تک سوچنے کے بعد بولا، 4,000 کی رقم تمہیں کس طرح ملی؟ منی آرڈر کے ذریعے۔ بھیجنے والے کے نام کی جگہ کرنل جمشید درج تھا، لیکن دیا گیا پتہ شاداب نگر کی ایک لانڈری کا ثابت ہوا۔ تم نے اس کی تصدیق کی ضرورت کیوں محسوس کی تھی؟ اپنے اطمینان کے لیے۔ شاکر کو کب سے جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے، کیا تم نے اسے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا؟ نہیں، اس روز فلیٹ پر وہ مجھے پہلی بار ہی نظر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا بیان درست مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات میں کسی قیمت پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، محض کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے اتنی لمبی رقم کی آفر دی جا سکتی ہے؟ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ ہمیں یہ کام ایک مخصوص مدت تک جاری رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ عمران چونکا، کیا تمہیں ان لوگوں کو مسلسل خوفزدہ کرتے رہنا تھا؟ ہاں، فون پر یہی طے ہوا تھا کہ جب تک ان میں سے کوئی ایک ختم نہیں ہو جاتا، ہم تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد انہیں تنگ کرتے رہیں، اور تم نے اسے مان لیا تھا۔ نہیں، میں نے اس پر اعتراض کیا تھا، مارٹن نے جواب دیا۔ بعد میں محض 1 ماہ کی مدت طے ہوئی تھی۔ اوہ، گویا 1 ماہ کے اندر اندر دونوں میں سے کسی ایک کی موت یقینی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ بہرحال ہمارا کام 1 ماہ بعد ختم ہو جاتا۔ کیا اس کام کے لیے تم کو اور پاشا دونوں کو علیحدہ علیحدہ رقم ملی تھی؟ نہیں، معاملے کے بعد صرف میری طے ہوئی تھی، پاشا کو میں نے اپنے طور پر ساتھ ملا لیا تھا۔ کوئی تیسرا تو ان باتوں سے واقف نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تم فی الحال یہیں آرام کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارا بیان غلط ثابت ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے منظور ہے۔ پھر عمران وہاں زیادہ دیر نہیں رکا۔ پاشا پر اچکتی ہوئی نگاہ ڈال کر وہ اور صفدر باہر آ گئے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ مارٹن نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا؟ صفدر نے باہر آ کر پوچھا۔ غلط بیانی سے کام لیا ہو تو بھی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران لاپرواہی سے بولا۔ اس کے چہرے پر اب دوبارہ حماقت کا دورہ تھا۔ مجھے صرف اپنے کام سے کام ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کیا کرو صفدر پیارے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ زیادہ سوچنے والوں کے دماغ میں مخمل ارے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، خلل پڑ جاتا ہے۔ ویسے بھی کنوارے پن میں ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید غلط سمجھ رہے ہو۔ عمران چلتے چلتے رکا، پھر صفدر کے قریب آ کر مدھم آواز میں بولا، بات صرف اتنی سی ہے پیارے کہ میں تمہارے چوہے X2 سے ایک بار لمبی رقم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کچھ بات بنی؟ نہیں بنی نا، اسی لیے تو کنفیوشس نے کہا ہے کہ کیجئے نظارہ دور دور سے، لیکن نہیں، یہ تو غالباً کسی فلم کا گانا ہے۔ پھر کنفیوشس نے کیا کہا تھا؟ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت کے لیے کون سا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ جولیا کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ صفدر نے بڑی خوبصورتی سے باتوں کا رخ بدلا۔ ارے خبردار، عمران روٹے ہوئے عاشق کی طرح غرایا، اگر تم نے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کی تو میں تمہیں دودھ کی مکھی کی طرح ہٹا بھی سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ صفدر مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ صدیقی نے ان دونوں کو فلیٹ کی بالکونی میں دیکھا تھا۔ فاصلہ دور ضرور تھا، لیکن صدیقی نے اس کے باوجود اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ان میں کسی سنجیدہ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر شاکر نے سامنے والی بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ صدیقی اس وقت سمینا لاج کے سامنے والی فٹ پاتھ پر موجود تھا۔ شام کا ٹائم تھا، لیکن اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ اندھیرا پھیل جائے۔ پھر اس نے اچانک انہیں چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بالکونی کے پیچھے دیوار پر پلاسٹر کو بھی اکھڑتے دیکھا تھا۔ سفید دیوار پر سیاہی کا نمودار ہونے والا دھبا اس کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ 1 منٹ کے بعد ہی ویسا ایک اور دھبا نظر آیا۔ اس کے بعد تیسری جگہ کا پلاسٹر کا ایک بڑا ٹکڑا بھی ادھر کر نیچے آ گیا۔ پھر شاکر نے لڑکی کو پکڑ کر فلیٹ کے اندر کھینچ لیا۔ فائرنگ! صدیقی کے ذہن میں کروٹ آئی اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے سڑک عبور کر کے سمینا لاج والی فٹ پاتھ پر آ گیا۔ مقصد سامنے والی عمارتوں کا جائزہ لینے سے تھا۔ اگر اس کا خیال درست تھا تو فائرنگ کرنے والے سامنے والی عمارتوں میں سے ہی کسی ایک میں رہے ہوں گے۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ فائر
سائلنسر لگی ہوئی کسی ریوالور سے کیا گیا ہوگا، مگر فائرنگ کا مقصد کیا تھا؟ دوسری بات انتہائی حیرت انگیز تھی۔ اگر فائرنگ کا مقصد شاکر اور جمیلہ کو ہلاک کرنے سے تھا تو پھر وہ بچ کس طرح گئے؟ صدیقی کے اندازے کے مطابق کل 3 گولیاں چلی تھیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی نشانے پر نہیں لگی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا فائرنگ کرنے والا اناڑی ہی رہا ہوگا یا پھر اس نے جان بوجھ کر انہیں بچانے کی کوشش کی تھی؟ صدیقی سامنے والی عمارتوں کا جائزہ لیتا رہا، لیکن ابھی تک وہ بالکونی اور کھڑکیوں میں نظر آنے والے چہروں میں سے کسی ایک پر بھی مجرم ہونے کا شبہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے مختلف باتوں پر غور کر رہا تھا۔ 15 منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر صدیقی چونکا تھا۔ سمینہ لاج کے سامنے رکنے والی جیپ سے انسپکٹر کریمی کو اترتے دیکھ کر فوری طور پر اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ شاکر نے ملکہ تھانے کو پیش آنے والے حادثے کی اطلاع کر دی ہوگی۔ اندازہ غلط نہیں نکلا۔ انسپکٹر کریمی جیپ سے اتر کر سیدھا سمینہ لاج میں گیا تھا۔ صدیقی ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ بھی عمارت میں داخل ہو گیا۔ چوتھی منزل پر پہنچ کر وہ ایک ثانیے کے لیے ٹھٹکا۔ یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں رک کر وہ اندر ہونے والے گفتگو سن پاتا۔ زینہ اس وقت سنسان ہی تھا، لیکن ان میں رہنے والوں کا گزر بھی ممکن تھا۔ صدیقی پر ان کا شبہ کرنا بیجا نہ ہوتا۔ اچانک صدیقی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ باقی زینے طے کر کے وہ ٹھیک 22 نمبر والے فلیٹ کے دروازے کے برابر پہنچ کر رک گیا۔ پھر اس نے جیب سے اپنی نوٹ بک نکالی اور ان دونوں الیکٹرک میٹر کو دیکھنے لگا جو دیوار پر لگے ہوئے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ حقیقتاً بجلی کمپنی کا کوئی نمائندہ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک میٹر کے اوپر لگے ہوئے لکڑی کے باکس کو کھولا اور اس کے اندر لگے ہوئے فیوز سرکٹ چیک کرنے لگا۔ بظاہر وہ اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس کے کان 22 نمبر والے فلیٹ سے ابھرنے والی گفتگو پر جمے تھے۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ ایک ایک لفظ صاف سن سکتا تھا۔ کیا آپ نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ فائرنگ کس سمت سے کی گئی تھی؟ انسپکٹر کریمی کی آواز ابھری۔ نہیں، یہ جمیلہ کی آواز تھی۔ مسٹر شاکر نے ایسا کرنا چاہا تھا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ دوسری صورت میں ضروری نہیں تھا کہ مجرم کی رائفل سے نکلی ہوئی چوتھی گولی کا نشانہ بھی خطا ہو جاتا۔ مسٹر شاکر، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ فائرنگ سامنے والی عمارتوں میں سے کسی سے ہوئی تھی۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر گولی سڑک سے چلائی گئی ہوتی تو اس کا زاویہ بھی مختلف ہوتا۔ ویسے کیا آپ لوگ اس وقت بالکونی میں ہی موجود تھے؟ جی ہاں، اس بار شاکر کے بجائے جمیلہ نے جواب دیا۔ پہلی بار جب دیوار کا پلاسٹر اکھڑا تو میں سمجھ نہیں سکی، لیکن دوسری بار مجھے خطرے کا احساس ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی جو میں بچ گئی، ورنہ دوسری گولی میرے کان کے بالکل قریب سے ہی گزری تھی۔ پھر تیسرا فائر اس وقت ہوا جب ہم اندر آ گئے تھے۔ تعجب ہے، کیا فائر کرنے والا بالکل ہی اناڑی رہا ہوگا؟ کیا مطلب؟ شاکر نے سوال کیا۔ کھلی ہوئی بات ہے شاکر صاحب، دونوں عمارتوں کا درمیانی فاصلہ میرے اندازے کے مطابق 100 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں نشانے کا خطا ہو جانا تعجبی ہے، پھر ایسی صورت میں جبکہ فائر کرنے والا جلدی میں بھی نہ رہا ہو۔ ظاہر ہے اس نے کسی محفوظ مقام سے گولی چلائی ہوگی، مگر 3 گولیوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنا کام نہیں کیا، جبکہ آپ دونوں بالکونی میں ساتھ ساتھ موجود تھے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا مقصد، شاکر نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو فائرنگ کرنے والا حقیقتاً اناڑی تھا، یا پھر وہ ایک ماہر نشانہ باز رہا ہوگا جس نے اپنا مقصد بھی پورا کر دیا اور ہم دونوں بھی بال بال بچ گئے۔ کیا آپ اپنے دوسرے خیال کی وضاحت کریں گے مسٹر شاکر؟ سوری انسپکٹر، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ایسی خاص بات ہے جو آپ جان بوجھ کر چھپانا چاہتے ہیں؟ انسپکٹر کریمی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ کوئی وجہ؟ میں بتاتی ہوں انسپکٹر، جمیلہ کی آواز سنائی دی۔ دراصل مسٹر شاکر میرے ڈیڈی کا نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔
اوہ، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ اس بار بھی آپ کے ڈیڈی نے یہ ڈرامہ اسٹیج کیا ہوگا؟ حالات کچھ ایسے ہی ہیں انسپکٹر کہ میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں۔ سمجھ گیا، گویا کرنل جمشید آپ دونوں کی علیحدگی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہوں۔ کیا آپ اپنے ڈیڈی کے خلاف ان باتوں کا تحریری اظہار کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ لیجیے محترمہ، آپ کا بیان کرنل جمشید کو پریشانیوں میں الجھا سکتا ہے۔ مارٹن والے حادثے کی اور بات تھی، اس وقت آپ نے جو کچھ تحریر کیا تھا وہ مارٹن کی زبانی معلوم ہونے والے حالات تھے، لیکن آپ کا شبہ براہ راست ہوگا اب۔ میرا خیال ہے کہ تحریری بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شاکر نے کہا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، جو کچھ ہونا ہے اسے شاید تحریری بیانات بھی نہیں روک سکیں گے۔ یہ میرا اور ڈیڈی کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے تم درمیان میں مت بولو، جمیلہ نے تیزی سے کہا۔ پھر وہ شاید انسپکٹر کریمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں بخوشی آپ کو اپنا تحریری بیان دینے کو تیار ہوں، آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ صدیقی نے جلدی جلدی میٹر کو بند کیا، پھر تیزی سے زینت طے کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی وہ ایک فون بوتھ میں تھا۔ جیب سے سفری ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے ایکسٹرو کی فریکوینسی ملائی، پھر جلدی جلدی پورے حالات بتاتا چلا گیا، کیونکہ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ ایک پبلک بوتھ سے جناب۔ اس بات کا کوئی اندازہ ہوا کہ فائر کس عمارت سے کیا گیا تھا؟ میں نے کوشش کی تھی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ کیا انسپکٹر کریمی ابھی تک سمینا لاج میں موجود ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ جمیلہ اسے اپنا تحریری بیان دے رہی ہوگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں۔ دوسری جانب سے ایکسٹرو کی آواز سنائی دی۔ موجودہ حادثہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے جناب؟ تم وہیں رکے رہو، شاکر اور جمیلہ کو ایک لمحے کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اب مطمئن رہیں جناب، میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ چوہان کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ میں آج صبح ہی ادھر گیا تھا، وہ اپنا کردار بڑی خوبصورتی سے نبھا رہا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسے اب وہاں سے گلو قاسم مل جائے؟ نہیں، 2 روز تک اسے مزید وہاں رکنا ہوگا۔ موجودہ حادثے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ممکن ہے کہ میرا قیاس غلط ہو، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے 3 گولیاں جان بوجھ کر ضائع کی گئی ہیں۔ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو؟ فائرنگ کرنے والا اگر اناڑی بھی ہوتا تو بھی دونوں میں سے کسی ایک کا زخمی ہونا ضروری تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں حملہ آور کو ماہر نشانے باز ہی کہوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ ٹھیک ہو۔ بہرحال اب آنکھیں کھلی رکھ کر نگرانی کرنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ اب حالات پہلے سے زیادہ خطرناک صورت میں سامنے آئیں گے۔ میں محتاط رہوں گا جناب، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سلسلے میں براہ راست کرنل جمشید کو چیک کیا جائے؟ اگر وہ اصل مجرم ہے تو؟ صدیقی، ایکسٹرو کا لہجہ درست ہو گیا۔ کیا تم مجھے اتنا ہی احمق سمجھتے ہو کہ میں کرنل کی طرف سے لاپرواہ ہوں گا؟ معافی چاہتا ہوں جناب، صدیقی نے تھوک نکلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ پھر دوسری جانب سے چونکہ رابطہ ختم کیا جا چکا تھا، اس لیے اس نے بھی سفری ٹرانسمیٹر کے تار علیحدہ کیے اور اسے اپنی جیب میں رکھتا ہوا بوتھ سے باہر آ گیا۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ قائم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ 2 منٹ کے بعد دوسری طرف سے خود جولیا نے ریسیور اٹھا لیا۔ سلام علیکم، مزاج بخیر؟ تم فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ناراض مت ہو جولی ڈارلنگ، مجھے پتا ہے کہ تمہارے چوہے نے آج کل تمہیں ٹیم سے خارج کر رکھا ہے، لیکن میں کوئی اس کا مستقل ملازم نہیں ہوں جو تم سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میں نے فون کرنے کا مقصد دریافت کیا ہے۔ ارے واہ، عمران نے ماؤتھ پیس کو آنکھ مارتے ہوئے تیزی سے کہا۔ نیکی کر کنویں میں ڈال والا محاورہ شاید ایسے ہی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو میں ایکسٹرو کو تمہارے لیے نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہوں، اور تم ہو کے گردن توڑ بخار کی طرح میرے اوپر چڑھ رہی ہو۔
تمہاری ہمدردی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جولیا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے جولیا، اور ماں مونس ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ایکسٹرو سے تمہاری سفارش کی تھی۔ بکو مت، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل تمہارے لیے ایکسٹرو کے خیالات کیا ہیں۔ عذر سے پہلے کی بات ہے، عمران نے سینہ ٹھوک کر کہا۔ آج کل تو حالات معمول میں ہیں، میں بلا وجہ کسی کو چیلنج نہیں کرتا۔ اگر میرے پاس تمہارے چوہے کے خلاف اینڈ شینڈ نہ ہوتا تو شاید میری مکھی بھی اس کو نہیں لڑکار سکتی تھی، لیکن اب وہی ہوا جو عمران صاحب چاہتے تھے۔ بہت زیادہ چہک رہے ہو، کوئی خاص بات؟ بالکل خاص، بلکہ تم اسے خاص الخاص بھی کہہ سکتی ہو۔ ایکس2 نے مجبور ہو کر دوبارہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، چنانچہ اب میں میدان عمل میں آ چکا ہوں، عمران نے کہا، پھر شروع سے لے کر آخر تک کی تفصیل دہراتا چلا گیا۔ کیا تم نے محض مجھے اسی لیے فون کیا تھا کہ اپنی تعریفوں کے پل باندھو؟ نہیں، ایکس2 سے میں نے پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ تمہاری غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور اسے میری بات ماننی پڑی۔ کیا مطلب؟ اس بار جولیا کے لہجے سے حیرت کا اظہار ہوا۔ مطلب کبھی اطمینان سے بتاؤں گا، فی الحال میں کام کے موڈ میں ہوں، اس لیے صرف کام کی بات کرو، عمران بولا۔ تم خاور سے رابطہ قائم کر کے اسے صدیقی کی جگہ ثمینہ لاج پر تعینات کر دو۔ اوہ، کیا یہ تمہارا حکم ہے؟ صفدر اس وقت دانش منزل پر مل سکے گا، تم اسے فوری طور پر شاداب نگر کے لیے روانہ کر دو۔ مجھے شاکر کی پہلی بیوی کی موت کی تفصیلی وجوہات درکار ہیں، اس کام کے لیے تم اسے 2-3 گھنٹے کی مہلت دے سکتی ہو۔ عمران اس کا جملہ نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو پچھتاؤ گی، عمران نے جواب دیا۔ فی الحال تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ شاکر والے معاملے میں تمہارے چوہے نے مجھے پارٹی لیڈر کی حیثیت دے رکھی ہے، یقین نہ آئے تو خود فون کر کے معلوم کر لو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بکواس پر یقین کیے لیتی ہوں، مگر کان کھول کر سن لو، اگر اس میں سے کوئی بات غلط نکلی تو تم کو شوٹ کر دوں گی۔ بڑی خوشی ہوگی، تمہارے ہاتھوں مر کر مجھے کم از کم شہید الفت کا مرتبہ مل جائے گا۔ ویسے اگر تم گولی کے لیے بندوق کے بجائے نگاہوں سے کام لو تو زیادہ مناسب ہے، اس طرح مجھے مرنے میں بھی زیادہ آسانی ہوگی۔ بکو مت، صفدر کو شاداب نگر روانہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ کیا تم کو اس حادثے کی تفصیل نہیں معلوم جو شاکر کی پہلی بیوی کو پیش آیا تھا؟ وہ سطحی تفصیلات تھیں، صفدر سے کہو وہ براہ راست میجر ربانی سے مل کر حالات معلوم کرے۔ ٹھیک ہے، میں خاور اور صفدر دونوں کو فون کیے دیتی ہوں، لیکن ایک منٹ، کیا یہ احکامات تمہاری طرف سے دیے جائیں گے؟ بالکل، ویسے اگر تم چاہو تو ایکسٹرو کا حوالہ بھی دے سکتی ہو۔ عمران، جولیا نے اس بار دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تم اس وقت بھی کوئی سنجیدہ مذاق کرنے کے موڈ میں ہو تو کم از کم مجھے بتا دو، دوسری صورت میں ایکسٹرو، میں سنجیدہ ہوں جولی، عمران نے تیزی سے کہا۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم کو پارٹی کے دوسرے ممبران کے سامنے بے عزتی اٹھانی پڑی، لیکن مطمئن رہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں وہی مقام حاصل ہو جائے۔ صرف تمہاری وجہ سے مجھے ایکسٹرو کو راہ راست پر لانا پڑا، ورنہ اس کے فرشتے بھی میرے کام کے لیے مجھے آمادہ نہیں کر سکتے تھے۔ احسان جتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس کا فیصلہ پھر کبھی کروں گا، فی الحال تم صفدر اور خاور کے لیے ہدایات جاری کر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج رات ٹھیک 11 بجے شاکر کی بیوی سے ملو گی۔ میں؟ لیکن کیوں؟ سنتی رہو جولی، عمران نے سنجیدگی سے بولا، تمہارا کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا مارٹن کا تھا، یعنی تم بھی جمیلہ سے بحیثیت کرنل جمشید کے ایجنٹ کے ملو گی۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، یہ ایک اسکیم ہے، لیکن کامیابی کا دار و مدار تمہاری اداکارانہ صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ گفتگو کے دوران تم سابقہ حملوں کے بارے میں بھی بڑی آزادی سے اظہار خیال کر سکتی ہو، صرف اس کا خیال رکھنا کہ سچویشن بگڑنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اچھا، ٹاٹا بائے بائے، عمران نے لائن کاٹ دی۔ دوسرے ہی سیکنڈ وہ بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔
رابطہ فوراً ہی قائم ہو گیا۔ بلیک زیرو، عمران بول رہا ہوں۔ گڈ نائٹ سر۔ گڈ نائٹ، عمران نے کہا، پھر صدیقی سے معلوم ہونے والی تفصیل بتاتے ہوئے بولا، میں نے جولیا کو آج رات 11 بجے سمینا لاج پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ تمہیں پوشیدہ طور پر اس کی نگرانی کرنا ہوگی۔ اگر مناسب سمجھو تو خاور کو کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹا دینا، ورنہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث ثابت ہو۔ کیا یہ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوگا؟ ہاں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شاکر اور جمیلہ پر ہونے والے پراسرار حملے کی پشت پر کون ہے۔ سمجھ گیا۔ ویسے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ حملہ کرنل جمشید ہی کے اما پر کیا گیا ہوگا؟ قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج رات ہی تم کو چوہان کو سول اسپتال سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسے سختی سے ہدایت کر دینا کہ جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں وہ صرف اپنی رہائش گاہ تک محدود رہے۔ بہتر ہے، تنویر کو بھی فی الحال دور ہی رہنا چاہیے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر اس نے لائن دوبارہ کاٹ دی، لیکن فون سیٹ کے پاس سے دور نہیں ہٹا۔ چند ثانیے تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے ذہن میں کوئی ایسی ہی اسکیم آئی کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس بار اس نے شاکر کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ دوسری طرف سے کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ یس، شاکر اسپیکنگ۔ مجھے جمیلہ صاحبہ سے گفتگو کرنی ہے۔ اس بار عمران کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ سوری، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا جمیلہ صاحبہ گھر پر موجود نہیں ہیں؟ تمہیں جمیلہ سے کیا کام ہے؟ یہ بھی نہیں بتا سکتا مسٹر شاکر، عمران نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ مجھے صرف محترمہ جمیلہ صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ 1 منٹ رکو، میں جمیلہ کو فون دیتا ہوں۔ عمران نے جیب سے چنگم کا پیس نکال کر منہ میں ڈالا، پھر لاپرواہی سے اسے چبانے لگا۔ ہیلو، میں جمیلہ بول رہی ہوں۔ اوہ فائن، عمران کی آواز دوبارہ بدل گئی۔ بولتی رہو ڈارلنگ، چپ مت ہو۔ فون پر بھی تمہاری آواز سن کر مجھے شہد کی مکھیوں کی مترنم آواز کا گمان ہو رہا ہے۔ کون ہو تم؟ جمیلہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شاکر کا رقیب، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اگر وہ ہمارے درمیان میں نہ آتا تو اس وقت تم اور میں لندن کے کسی امپائر ہاؤس میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے۔ شٹ اپ، میں سمجھی نہیں کہ تم کون ہو۔ کیا مطلب؟ کیا اب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کرو گی جمیلہ ڈارلنگ؟ ایڈیٹ، ریسیور پر غصیلی آواز ابھری، پھر دوسری طرف سے ریسیور کرڈر پر رکھنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر فون کو گھورا، پھر ریسیور کرڈر پر رکھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی واضح اسکیم نہیں تھی۔ جمیلہ کو فون کرنے سے اس کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ اس کے کسی سابقہ عاشق کے امکانات پر غور کر سکے، لیکن اسے مایوسی ہوئی تھی۔ جمیلہ نے جس انداز میں اسے پھٹکارا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ موجودہ حادثوں میں کسی پرانے عاشق کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ جمیلہ کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد اس کے ذہن میں شاکر اور کرنل جمشید کے نام ابھرے تھے۔ پھر وہ بڑی دیر تک ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تک پیش آنے والے حادثات کے پیش نظر ہزاروں سوالات اس کی کھوپڑی سے برآمد ہو رہے تھے اور وہ ان پر بڑی علیحدہ طرح سے سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ محویت کا یہ عالم زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ سلیمان نے باورچی خانے سے آواز دے کر اس سے چائے کے لیے دریافت کیا تھا۔ عمران بری طرح ترملا گیا، پھر وہ غصے میں بھرا ہوا اٹھا اور کچن کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ جولیا نے اپنی دستی گھڑی دیکھی۔ 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ گاڑی کو ہارڈ وے اسٹریٹ کی 11ویں شاہراہ پر چھوڑ کر وہ پیدل ہی چل پڑی۔ چہرے پر ریڈی میڈ میک اپ موجود تھا۔ سڑکیں ویران ہی تھیں، لیکن جولیا اپنا وزٹنگ بیگ ہاتھ میں جھنجھلاتی ہوئی لاپرواہی سے 12ویں شاہراہ کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ سمینا لاؤنج کے 22ویں فلیٹ پر موجود تھی۔ دروازے سے کان لگا کر اس نے اندر کی آہٹ لی، پھر دروازے پر دستک دے کر اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اندر سے گفتگو کی مدھم مدھم آوازیں سن کر اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فلیٹ میں رہنے والے ابھی تک جاگ رہے تھے۔ دستک کی آواز ابھرتے ہی اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر نائٹ بلب اور دوسری بتیاں بھی روشن ہو گئیں۔ اس کے بعد قدموں کی آہٹ دروازے کے قریب آ کر تھم گئی۔ کون ہے؟ اندر سے سوال کیا گیا۔ آواز کسی مرد کی تھی۔
سلطانہ، جولیا نے جھجک کے بغیر تیزی سے کہا، میں شاداب نگر سے آئی ہوں۔ کس سے ملنا ہے؟ جمیلہ صاحبہ سے۔ اس بار دروازے کے بونٹ کھلنے کی آواز آئی، پھر شاکر کا چہرہ نظر آیا جس نے جولیا کو سر سے پاؤں تک معنی خیز نگاہوں سے گھورا، پھر اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ جولیا بے دھڑک اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرہ بطور ڈرائنگ روم ہی استعمال کیا جا رہا ہوگا۔ فرنیچر اور سجاوٹ کے اعتبار سے جولیا نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ تشریف رکھیے، شاکر نے اسے بدستور کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، پھر ملحقہ کمرے میں چلا گیا۔ واپسی 2 منٹ کے بعد ہوئی، لیکن اس بار اس کے ساتھ جمیلہ بھی تھی، نائٹ گاؤن میں ملبوس۔ فرمائیے، جمیلہ نے آگے بڑھ کر دوسری نشست پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شاکر بدستور اس کے پیچھے خاموش کھڑا رہا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، جولیا نے اسکیم کے تحت کہا، پھر شاکر کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کی موجودگی اسے گراں گزر رہی ہو۔ یہ میرے شوہر ہیں، مسٹر شاکر، جمیلہ بولی۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں بے دھڑک کہہ سکتی ہیں۔ مجھے کرنل جمشید نے بھیجا ہے، جولیا نے سنجیدگی سے کہا، پھر تھوڑے توقف سے بولی، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میری آمد کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ بالکل نہیں، مجھے علم نجوم سے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، جمیلہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی یہ معمے اور اشاروں میں گفتگو کرنا کچھ اچھا نہیں سمجھتی میں۔ جولیا نے ایک بار پھر شاکر پر اچکتی ہوئی نظر ڈالی، پھر پہلو بدل کے بولی، بات دراصل یہ ہے محترمہ کہ کرنل جمشید چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کچھ دنوں کے لیے شاداب نگر میں آئیں۔ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اوہ، جمیلہ کے ہونٹوں میں ناگوار کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ کیا ڈیڈی نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور کہا ہے؟ ہاں ہاں، جولیا نے جواب دیا، لیکن ان باتوں کا تذکرہ میں اسی صورت میں کر سکتی ہوں کہ جب آپ کرنل جمشید کی خواہش کو ٹھکرا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ میں شاداب نگر جانے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہو سکتی، جمیلہ نے قدرے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈیڈی اب تک اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے جو طریقہ اختیار کر چکے ہیں، اس کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، جولیا نے کہا۔ کیا آپ کو اور بھی کچھ کہنا ہے؟ برا مت مانیے گا جمیلہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ حالات کی وجہ سے میں یہاں آنے میں مجبور ہو گئی، ورنہ میں نے پہلے ہی انکار کر دیتی۔ کچھ حالات کا علم مجھے بھی ہے، لیکن میں ان پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی، جولیا نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ بہرحال اب جب کہ آپ میرے ساتھ چلنے سے انکار کر چکی ہیں تو مجھے کرنل کا باقی پیغام بھی کہہ دینا چاہیے، مگر ایک بار میں پھر یہی کہوں گی کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ مجھے کچھ اہم وجوہات کی بنا پر یہاں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے۔ آپ جو چاہیں کہیں، صاف صاف کہیں۔ شاکر کی نگاہیں بدستور جولیا پر جمی ہوئی تھیں، چہرے کے تاثرات کچھ ایسے تھے جیسے وہ کوئی اہم بات سوچ رہا ہو۔ کرنل جمشید نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ، جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر اس نے شاکر کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئی۔ خلاف توقع وہ اس وقت بڑی بھرپور اداکاری کے موڈ میں تھی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی شاید، جمیلہ نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کرنل جمشید ایسا کیوں چاہتے ہیں، جبکہ میرے خیال کے مطابق آپ دونوں کی زندگی خاصی خوشگوار رہی ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت ہوئی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں، جولیا نے کہا، پھر ایک ثانیے کی خاموشی کے بعد بولی۔ کرنل جمشید نے غالباً اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ دونوں کے درمیان ایک آہنی دیوار کھڑی کر کے ہی دم لیں گے۔ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو قبل از وقت آگاہ کر دوں۔ کیا اب بھی ڈیڈی نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے؟ اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ محض آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے تھا، لیکن آئندہ جو ہوگا وہ خوف زدہ کرنے کے بجائے سنجیدگی سے ہوگا۔ اس لیے ٹھیک ہے، جمیلہ نے تیزی سے بات کرتے ہوئے جواب دیا، میں ڈیڈی کی طرف سے آنے والے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ ڈیڈی تک میرا یہ جواب پہنچا دیں۔ بہتر ہے، جولیا نے دبی زبان میں کہا، پھر اٹھنے کے لیے تیار ہی ہوئی تھی کہ شاکر بول پڑا، میرا خیال ہے کہ آپ کو کرنل جمشید نے نہیں بھیجا ہوگا۔ شاکر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جی؟ جولیا نے چونکنے کی بڑی شاندار ایکٹنگ کی تھی۔ آپ یہ بات اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محض اس بنا پر کہ ابھی تک کرنل صاحب کھول کر سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں کہ کرنل جیسی شخصیت اتنی بڑی حماقت کا ثبوت دے سکتی ہے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے محترمہ، اگر میں پولیس کو اس وقت یہاں طلب کر لوں؟ شاکر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، پولیس کے سامنے میرا بیان کچھ اور ہوگا مسٹر شاکر۔ جولیا نے دبنگ آواز میں کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو پولیس کو طلب کر کے دیکھ لیں۔ اوہ، گویا تم چوری کے ساتھ اب سینہ زوری بھی کرو گی؟ شاکر گرج پڑا۔ مسٹر شاکر، جولیا کے تیور بھی بدل گئے، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس کی نمائندگی کر رہی ہو۔ کیا تم انکار کر سکتی ہو کہ تمہارے چہرے پر میک اپ ہے؟ جولیا اچھل پڑی، لیکن ٹھیک اسی وقت شاکر نے اپنے گاؤن سے ریوالور نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بیگ سے اپنا ہاتھ دور رکھو محترمہ۔ جمیلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اگر تم شرافت سے سب کچھ اگل دو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، شاکر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بکو مت۔ جولیا کے ذہن میں ایک اسکیم ابھر آئی، تمہیں پولیس کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مجھے زبردستی یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ نہیں چلے گی محترمہ، اس کے علاوہ بھی میں شادی شدہ ہوں۔ جمیلہ اگر فلیٹ میں موجود نہ ہوتی تو ممکن تھا پولیس تمہاری اس کہانی پر اعتبار کر لیتی۔ تم دونوں مجھے اغوا کرنے میں برابر شریک ہو، جولیا نے کہا۔ تمہاری مرضی، شاکر نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، پھر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا فون کے قریب آ گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ ریسیور اٹھا کر فون کرتا، اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا ریوالور ایک جھٹکے سے اچھل کر دور جا گرا۔ وہ اور جمیلہ دونوں ہی اچھلے تھے۔ پھر جولیا کی نگاہیں بھی بالکونی کی طرف اٹھ گئیں جہاں ایک شخص سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں موجود تھا۔ X2۔ جولیا کے ذہن میں اپنے پراسرار چیف کا تصور ابھر آیا۔ کون ہو تم؟ شاکر نے اس نوارد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کا دوسرا ساتھی، سیاہ پوش جو بلیک زیرو تھا، X2 کے مخصوص لہجے میں بولا۔ کرنل جمشید کے بارے میں تمہارا یہ خیال 100% درست ہے کہ وہ ایک لڑکی کو اس انداز میں سامنا لانے کی حماقت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اب کیا خیال ہے؟ تم خاموشی سے یہاں سے کھسک لو۔ بلیک زیرو نے شاکر کو جواب دینے کے بجائے جولیا سے کہا، کرنل جمشید نے فی الحال مجھے یہی احکامات دیے تھے کہ میں لڑکی کی حفاظت کروں۔ بلیک زیرو شاکر کی طرف پلٹا، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیرونی دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری صورت میں تم کو ختم کر کے جمیلہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی مجبور کر سکتا تھا۔ بہرحال جانے سے پہلے تم کو سختی سے تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تم پولیس کو کوئی بیان نہیں دو گے، ورنہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ پھر اس سے پیشتر کے شاکر کوئی جواب دیتا، بلیک زیرو باہر نکل گیا۔ عمران نے اپنی 2 سیٹر کو عین سمینا لاج کے سامنے روکا، پھر آنکھوں پر جمی ہوئی سنہری کمانی کی اینک درست کرتا ہوا نیچے اترا اور اپنی الجھی ہوئی داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس وقت وہ پروفیسر ہمدانی کے میک اپ میں تھا۔ گزشتہ رات بلیک زیرو سے تفصیلات سننے کے بعد ہی اس کے ذہن میں ایک نئی تجویز ابھری تھی۔ وہ براہ راست شاکر سے مل کر اسے چیک کرنا چاہتا تھا۔ چند ثانیے تک وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ڈاڑھی کھجلاتا رہا۔ خاور اسے بائیں جانب ایک ڈرگ اسٹور کے قریب کھڑا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے عمران اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کوئی خط الحواس لگ رہا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ اس وقت فٹ پاتھ پر اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ عمران ہجوم کے درمیان چلتا ہوا خاور کے قریب آیا، پھر وہ ٹکر کچھ اتنی ہی شدید تھی کہ خاور کو چھٹی کا دودھ ضرور یاد آ گیا ہوگا، لیکن دیکھنے والے اسے محض خاور کے قدم اس اچانک ٹکراؤ سے ڈگمگا گئے۔ اس نے اگر برابر والے راہگیر کا سہارا نہ لیا ہوتا تو فٹ پاتھ پر چت نظر آتا۔ ظاہر ہے وہ عمران پر برس پڑا۔ 4 آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے بن کر چلتے ہو، کیا مطلب؟ عمران نے ہونوکوں کی طرح پلکیں جھپکاتے ہوئے بڑی سادگی سے پوچھا، کیا میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟
جی نہیں، آپ کے ٹکرائے جانے سے مجھے بے حد سکون ملا ہے۔ خاور نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اس کی داڑھی اور عمر کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ ہاتھ بھی چھوڑ بیٹھتا۔ تعجب ہے، اگر آپ کو سکون پہنچا ہے تو پھر لال پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ عمران بدستور بڑی معصومیت سے بولا۔ چلتے پھرتے نظر آؤ مولانا، تمہاری عمر کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ۔ ناراض مت ہو میاں صاحبزادے، عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بھی اس وقت ایک عمارت کی تلاش کی جلدی ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ پروفیسر ہمدانی اس عمر میں بھی تم جیسے کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سٹھیا گئے ہو شاید، ورنہ فٹ پاتھ پر عمارت نہ تلاش کرتے پھرتے۔ خاور بولا۔ ہوش کے ناخن لو مسٹر، تم پروفیسر ہمدانی کی توہین کر رہے ہو۔ پروفیسر ہمدانی جو انسانوں کی قسمت پلٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ عمران نے اس بار جلالی انداز میں جواب دیا۔ تمہارے ستارے اس وقت مجھے گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ اوہ سمجھا، غالباً مجھے چونا لگانے کے خواہش مند ہو۔ کیوں؟ پچھتاؤ گے صاحبزادے، 22 نمبر کا ہنسا تمہارے لیے منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ خاور چونکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری تقدیر کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عمران نرم لہجے میں بولا۔ بات بڑھ جانے کی صورت میں بھیڑ جمع ہو جانے کا اندیشہ لاحق تھا۔ خاور نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، پھر غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ ہو لیا۔ عمران واپس سمینا لاؤنج کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم نے گزشتہ رات اسی فٹ پاتھ پر چوروں کی طرح گزاری ہے؟ پروفیسر، خاور جھنجھلا کر رکا تھا۔ چلتے رہو خاور، ورنہ پروفیسر ہمدانی سے الجھ کر تمہاری عاقبت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ عمران نے اس بار اپنی اصلی آواز میں کہا، لہجہ مدھم تھا۔ آپ؟ خاور نے چونکتے ہوئے اسے حیرت سے گھورا۔ اب بال بچوں کی خیریت مت پوچھنی شروع کر دینا، اس لیے کہ ابھی اللہ کے فضل سے شادی خانہ بربادی کی لعنت سے محفوظ ہوں۔ عمران نے دبی آواز میں جواب دیا، اور جب تک شادی نہ ہو جائے بچوں کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کوئی خاص چکر ہے کیا؟ خاور نے آہستہ سے پوچھا۔ خدا غارت کرے تمہارے ایکس 2 کو، جس نے میری زندگی برباد کر رکھی ہے۔ کیا آپ اس وقت ایکس 2 کے ایما پر یہاں آئے ہیں؟ ہاں، مگر یہ سب کچھ مجھے جولیا کی خاطر کرنا پڑا ہے۔ ایکس 2 نے جولیا کی خطا معاف کرنے کے لیے یہی شرط لگائی تھی کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ شاکر کے خلاف نبرد آزما ہو جاؤں۔ اوہ، اسی لیے آپ نے مجھے 22 نمبر کا حوالہ دیا تھا۔ ارے نہیں، تم اب بالغوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ کیا اوپر جا کر اس سے ملیں گے؟ اور نہیں تو کیا، یہ حلیہ یوں ہی بنایا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، آپ ہمیشہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ شاید چیف اسی لیے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے پیارے، گھٹنے تو وہ اس لیے ٹیکتا ہے کہ گھٹیا کے مریض میں مبتلا ہے، لیکن خبردار، یہ بات کسی دوسرے فرد کو نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ خاور مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اب تم میری 2 سیٹر کا خیال رکھو، میں اوپر جاتا ہوں، اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے آگاہ ضرور کر دینا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اس کی نظر سمینا لاج سے نکلنے والے پر پڑی، جو شاگرد کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، ہاتھ میں بریف کیس لیے ہوئے اس نے تیزی سے سڑک عبور کی، پھر ایک خالی ٹیکسی کو روکنے کے لیے ہاتھ ہلانے لگا۔ خاور بھی اسی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اجازت چاہوں گا۔ ایکس 2 کی ہدایت کے مطابق میرے لیے ضروری ہے کہ اسے نگاہوں سے 1 منٹ کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے دوں۔ تم میری 2 سیٹر استعمال کر سکتے ہو، عمران نے کہا، اور پھر جیب سے چابی نکال کر خاور کے حوالے کر دی۔ شاکر اس عرصے میں ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا، پھر جیسے ہی ٹیکسی روانہ ہوئی، خاور نے لپک کر 2 سیٹر سنبھالی اور تیزی سے اسے سڑک پر موڑ کر ٹیکسی کے پیچھے ڈال دیا۔ عمران کچھ دیر تک فٹ پاتھ پر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر گھوم کر سمینا لاج میں داخل ہو گیا۔ 22 نمبر کے فلیٹ پر پہنچ کر اس نے کال بیل کو بجایا، پھر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گھنٹی کی آواز اسے کسی اندرونی کمرے میں سے گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پھر جب تیسری بار بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ چوتھی بار اس نے کسی خیال کے تحت دروازے کو آزمایا، پھر حیرت سے پلکیں جھپکانے لگا۔ بات تھی ہی حیرت انگیز، دروازہ خلاف توقع اندر سے بند نہیں تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم خالی ہی تھا۔ دبے قدموں چلتا ہوا وہ دوسرے کمرے میں آیا، لیکن یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔
تو کیا جمیلہ پہلے ہی کہیں جا چکی ہے؟ عمران نے سوچا، شاکر اس قدر جلدی میں کیوں گیا ہے؟ کیا جمیلہ کو اغوا کر لیا گیا ہوگا؟ مگر خاور ڈیوٹی پر موجود تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور اس کا تذکرہ کرتا۔ عمران کی کھوپڑی بڑی تیزی سے کام کر رہی تھی، اس کی نظر تیسرے کمرے سے ملکہ باتھ روم کی طرف اٹھ گئی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہ باتھ روم کے قریب پہنچا، پھر دروازہ کھولتے ہی وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ جمیلہ باتھ ٹب میں پڑی نظر آئی تھی، وہ مر چکی تھی۔ عمران نے نظر گھما کر باتھ روم کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، پھر باہر آ گیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر اس نے باقی تینوں کمروں بھی دیکھ ڈالے، لیکن کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکی جس سے وہ جمیلہ کی موت کے اسباب معلوم کر سکے۔ ایک بار پھر اس کی کھوپڑی کام کرنے لگی، وہ شاکر کی جلد بازی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا شاکر کو جمیلہ کی موت کا علم ہو چکا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس کی جلد بازی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ اس وقت کہاں گیا ہوگا؟ وہ بریف کیس کیسا تھا جسے وہ اپنی بوکھلاہٹ میں بھی ساتھ لے جانا نہیں بولا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی خاص وجہ سے فرار ہو جانے کے لیے گھر سے جلدی میں نکلا ہو؟ عمران کے ذہن میں مختلف خیالات ابھر ابھر کر آتے رہے۔ ایک بار پھر وہ باتھ روم میں گیا جہاں جمیلہ کی لاش پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں موجود تھی۔ ٹب کے قریب پہنچ کر اس نے لاش کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ باتھ روم میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ فلیٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ فون کو جولیا نے ہی ریسیو کیا تھا۔ X2 عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا، صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، غور سے سنو۔ عمران ابھی کچھ دیر پہلے سمینہ لاج میں موجود تھا، اس نے مجھے ایک اہم اطلاع دی ہے۔ جمیلہ کی لاش اس کے کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں پڑی ہے۔ کیا عمران شاکر سے ٹکرا گیا ہے؟ سنتی رہو، شاکر اس وقت فلیٹ پر موجود نہیں تھا جس وقت عمران وہاں پہنچا۔ شاکر گھبرائے ہوئے انداز میں باہر نکلا تھا، پھر وہ کہیں روانہ ہو گیا۔ عمران کے کہنے پر خاور اس کی 2 سیٹر لے کر اس کے تعاقب میں گیا تھا۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے جناب؟ تم تنویر اور نعمانی کو بھی سمینہ لاج روانہ کر دو، عمران X2 کے لہجے میں بولا۔ شاکر کی پرچھائی سے بھی ان لوگوں کو ایک پل کے لیے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاور سے رابطہ قائم کر کے معلوم کرو کہ شاکر کہاں گیا ہے۔ بہتر ہے جناب۔ عمران نے لائن کاٹ کر سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے۔ اس وقت وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ یس، سر سلطان اسپیکنگ۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب۔ گڈ مارننگ۔ جیتے رہو۔ کوئی خاص بات؟ جمیلہ کو ختم کر دیا گیا ہے جناب۔ نہیں۔ ریسیور پر سر سلطان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر پہلے میں وہاں موجود تھا جناب، عمران نے جواب دیا، پھر شروع سے لے کر آخر تک تمام تفصیلات دہراتا چلا گیا۔ یہ بہت برا ہوا ہے عمران، میں کرنل جمشید کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ مجھے خود بھی افسوس ہے جناب۔ قاتل کے سلسلے میں کیا معلوم ہوا؟ میں نے اسی غرض سے آپ کو فون کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اب عمران ہی کی حیثیت سے کھل کر سامنے آنا پڑے، اس لیے اگر آپ انسپکٹر کریمی کو میرے بارے میں ہدایت دے دیں تو مناسب رہے گا، اس طرح یہ کام میں آسانی سے کر سکوں گا۔ میں کہہ دیتا ہوں، لیکن شاکر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی خاص بات؟ سوری جناب، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا میں کرنل کو اس حادثے کی اطلاع دے دوں؟ اگر وہ یہاں آ سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلا ہی لیتا ہوں۔ عمران نے ریسیور کریڈر پر رکھا اور پھر واپسی کے لیے گھوما ہی تھا کہ فون کا بزر گنگنا اٹھا۔ اس بار کال جولیا کی طرف سے تھی۔ کیا رپورٹ ہے جولیا؟ میں نے تنویر اور نعمانی کو سمینہ لاج کے لیے روانہ کر دیا ہے جناب، جولیا بولی۔ خاور کا فون مجھے ابھی ملا ہے۔ گڈ، تفصیل بیان کرو۔ خاور کی رپورٹ کے مطابق شاکر ہارڈ وے اسٹریٹ سے سیدھا بینک آف چائنا گیا تھا۔ بریف کیس کو لاکر میں جمع کروانے کے بعد وہ کسی کام سے ڈائمنڈ جوبلی انشورنس پہنچا، پھر وہ سیدھا سمینہ لاج واپس آیا۔ پولیس کو اس نے غالباً گھر سے ہی فون کر دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر کریمی اس وقت ہی فلیٹ پہنچ گیا تھا اور اس کی واپسی 15 منٹ کے بعد ہوئی۔ رائٹ، تم گھر پر ہی رہو، اگر صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ آئے تو مجھے آگاہ کر دینا، عمران نے تیزی سے جواب دیا۔ 15 منٹ تک وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وہ ڈریسنگ روم چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد جب وہ واپس نکلا تو اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔
لباس ٹیکنیک کلر تھا لیکن چہرے پر حماقت کے بجائے سنجیدگی ہی تھی۔ اسی وقت اس کے پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ عمران تیزی سے اس کمرے کی طرف گیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ گڈ مارننگ سر، میں صفدر بول رہا ہوں۔ مارننگ، عمران نے ایکسٹرو کے لہجے میں کہا۔ کیا تم شاداب نگر سے بول رہے ہو؟ جی ہاں۔ تفصیلات جمع کر لینے کے بعد پہلے میں نے واپسی کا سوچا، لیکن بعد میں یہی خیال آیا کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں۔ فائن، کیا رپورٹ ملی؟ شاکر کی پہلی بیوی کی موت تالاب میں ڈوب جانے کا نتیجہ تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی تھی، لیکن میجر ربانی کو اب بھی اس بات کا شبہ ہے کہ ان کی لڑکی کسی گہری سازش کا شکار ہوئی ہے۔ کیا تم میجر ربانی سے ملے تھے؟ جی ہاں جناب، صفدر نے جلدی سے کہا۔ کرنل جمشید کی طرح وہ بھی اس کی شادی کے مخالف تھے۔ اپنے تئیں انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ یہ شادی کسی طرح رک جائے۔ میجر ربانی کو سازش کا شبہ کس لیے ہے؟ انہوں نے کوئی ٹھوس بات نہیں بتائی جناب، مگر دبی زبان میں اتنا ضرور کہا تھا کہ یہ سازش محض دولت کے حصول کے لیے ہی عمل میں لائی گئی ہوگی۔ کیا مطلب؟ عمران نے تیزی سے سوال کیا۔ بیوی کی موت کے بعد شاکر کو مرحومہ کی انشورنس پالیسی کے تحت 20,000 ملنے تھے۔ شادی سے پہلے محترمہ نے اپنا وارث میجر ربانی کو تحریر کیا تھا، لیکن شادی کے بعد شاکر کا نام اندراج کرا دیا گیا تھا۔ عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر اچانک ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ آنکھیں کسی اندرونی خیال کے تحت چمک اٹھی تھی۔ اور کوئی خاص بات؟ جی نہیں جناب، اتنی بات بھی بڑی مشکلوں سے معلوم کر سکا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن تم میجر ربانی سے کس حیثیت سے ملے تھے؟ ایک مقامی اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے۔ گڈ، اب تم واپس آ جاؤ۔ بہتر ہے جناب۔ عمران نے جواب دینے کے بجائے ریسیور رکھا اور پھر لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا فلیٹ سے باہر آ گیا۔ شاکر کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ انسپکٹر کریمی کے 2 ماتحت اسے پوری قوت سے پکڑے ہوئے باہر کی طرف کھینچ رہے تھے، لیکن وہ بار بار یہی درخواست کر رہا تھا کہ جمیلہ کو آخری بار گلے لگا کر پیار کرنے دیں۔ دوسری طرف انسپکٹر کریمی فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس کے عملے کے ساتھ ساتھ باتھ روم میں بھی ضروری کارروائی کر رہا تھا۔ اس وقت بھی لاش باتھ ٹب میں ہی تھی۔ شاکر نے بیوی کی لاش اٹھتے وقت ایک بار پھر مچلنا شروع کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسپکٹر کریمی نے غیر متعلقہ آدمیوں کو فلیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ کمرے میں اب اس کے علاوہ 4 سپاہی اور شاکر موجود تھے۔ مجھے اس حادثے پر بے حد افسوس ہے مسٹر شاکر، انسپکٹر کریمی نے تھوڑے توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ بہرحال آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ شاکر خاموش بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، آنکھوں میں ویرانی کا دور دورہ تھا۔ بظاہر وہ غم کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پھر کسی وقت آپ کا بیان لے لیا جائے گا، اس لیے اس وقت نہیں، شاکر نے تیزی سے کہا۔ تمہیں جو کچھ کارروائی کرنی ہے ابھی مکمل کر لو انسپکٹر، میں اب اس منحوس شہر میں 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتا۔ کریمی نے کسی خیال کے تحت اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، پھر وہ کوئی آخری فیصلہ بھی نہیں کر سکا تھا کہ اس کی نگاہ دروازے پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنے والا عمران کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ چہرے پر حماقت کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ کریم کو یہ بات پہلے ہی معلوم تھی کہ وہ ڈائریکٹر جنرل سر رحمان صاحب کا بیٹا ہے۔ خود بھی وہ اس سے تھوڑا بہت واقف تھا۔ اس کے علاوہ سر سلطان نے بھی اسے فون کر کے عمران کے بارے میں خفیہ ہدایات دے دی تھی۔ آئیے عمران صاحب، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ کیوں؟ عمران نے ہمرنکوں کی طرح منہ کھول کر پوچھا۔ کیا نماز جنازہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی؟ تشریف لائیے، انسپکٹر کریمی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور عمران خاموشی سے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر اس طرح دراز ہو گیا جیسے وہ وہاں کسی دعوت میں آیا ہو۔ شاکر نے محض 1 لمحے کے لیے اسے ویران نگاہوں سے گھورا، پھر ہونٹ چبانے لگا۔ میں پھر یہی کہوں گا مسٹر شاکر کہ آپ کا بیان دوبارہ کسی وقت لیا جا سکتا ہے۔ ہمدردی کا شکریہ انسپکٹر، شاکر نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ آپ جو بات کل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی دریافت کر لیں۔ آپ کی مرضی، کریمی نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ حادثے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخری بار جب میں گھر سے نکلا تو جمیلہ نہانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن جب میں واپس لوٹا تو…
شاکر جملہ نامکمل چھوڑ کر دوبارہ سسکیاں لینے لگا۔ عمران بڑی توجہ سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا آپ کے خیال میں جمیلہ کی موت میں بھی کسی خاص شخصیت کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر، شاکر ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کا علم تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ملنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ درست ہے، مگر جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ موت قدرتی طور پر پیش آئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے، لاش کی ظاہری حالت اور سچویشن کے اعتبار سے میرا اندازہ کم از کم یہی ہے، ویسے ممکن ہے یہ غلط بھی ہو۔ کریمی کچھ دیر سوچتا ہوا بولا، ویسے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی وائف اختلاج قلب کی مریضہ تو نہیں تھی؟ نہیں، کیوں؟ باتھ ٹب میں موت کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ پانی کا درجہ حرارت جس نے وقتی طور پر کوئی تیز اثر چھوڑا ہو، دوسری وجہ صاف ہے یعنی حرکت قلب کا بند ہو جانا۔ ایک بات اور بھی ممکن ہے، عمران نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ شاکر کے علاوہ کریمی بھی اسے وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ باتھنگ ٹب میں ظاہر ہے کہ ایک چلو سے زیادہ ہی پانی ہوگا۔ میں سمجھا نہیں، کریمی نے حیرت سے پوچھا۔ محاورہ مائی ڈیئر انسپکٹر، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ ایک بار ڈیڈی نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ ممکن ہے مسز شاکر کو کسی بات پر غیرت آ گئی ہو اور وہ ٹب بھر پانی میں۔ بکواس بند کرو، شاکر چلایا۔ میں تمہارا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ تم میری بدنصیب بیوی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ باپ رے باپ، عمران اچھل کر دوسرے صوفے پر آ گیا۔ اس کی نگاہوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ شاکر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا اور انسپکٹر کریمی عمران کی اس حرکت پر اس وقت بھی بری طرح پیچ تاؤ کھاتا رہا۔ اگر رحمان صاحب کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ شاید عمران کو دھکے دے کر باہر نکلوانے میں دریغ نہ کرتا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ عمران نے الوؤں کی طرح دیدے نچاتے ہوئے کہا۔ پلیز مسٹر عمران، یہ موقع اس قسم کی گفتگو کا نہیں ہے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہیں گے تو نوازش ہوگی۔ بہتر ہے، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح کہا، پھر چپ ہو گیا۔ کیا آپ نے کرنل جمشید کو اس حادثے کی اطلاع دے دی؟ انسپکٹر کریمی نے پوچھا۔ نہیں، شاکر کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی۔ چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ کرنل جمشید کا نام سن کر وہ بری طرح جھنجلا گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ جمیلہ کی میت میں شریک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دلی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، مگر اس کے باوجود میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ انہیں حالات سے آگاہ کر دیں۔ باپ ہیں آخر وہ۔ باپ، شاکر نے دانت کچکچائے۔ وہ بیچاری باپ کے ناپاک ارادوں سے بری طرح خائف تھی۔ اس غریب نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ شاکر کا لہجہ گلگیر تھا۔ صبر کرو پیارے بھائی، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے تو تم درمیان میں مت بولو۔ شاکر اس پر برس پڑا۔ ارے واہ، کیا اب بھی میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے۔ شاکر ابل پڑا۔ اگر پولیس والوں نے اسے تھام نہ لیا ہوتا تو شاید وہ عمران پر حملہ کر بیٹھتا۔ اس کے تیور خطرناک ہوتے چلے گئے تھے۔ انسپکٹر، شاکر نے کریمی سے احتجاج کیا، اس کو میرے فلیٹ سے نکال دو۔ ویسے بھی یہ شخص مجھے غیر متعلقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ تھوڑی دیر خاموش رہیے عمران صاحب، پلیز۔ کریمی نے اس بار بھی بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ شاکر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ مسٹر کریمی، عمران یکلخ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا آپ کو میرے بارے میں اوپر سے کوئی احکامات نہیں ملے؟ مل چکے ہیں جناب، لیکن اپنا اپنا طریقہ کار ہے انسپکٹر۔ عمران بولا، پھر وہ براہ راست شاکر سے مخاطب ہوا۔ تمہارا خیال غلط ہے مسٹر شاکر، میں کوئی غیر متعلقہ فرد نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ شاکر چونکا، پھر کریمی کو وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جی ہاں، یہ ہمارے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان صاحب کے صاحبزادے مسٹر عمران ہیں۔ اوہ، شاکر نے مختصراً کہا، پھر عمران کو گھورنے لگا۔ انداز سے ناگواری ہی جھلک رہی تھی۔ مسٹر شاکر، عمران نے کسی ماہر سرخناساں کی طرح اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جمیلہ کی موت کی انفارمیشن آپ کو کب ملی تھی؟ میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ٹھیک ہے،
چلیں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کیسے ارادے سے باہر نکلے تھے؟ کیا مطلب؟ شاکر نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ پیش آنے والے واقعات کے تحت ظاہر ہے کہ آپ بہت محتاط ہو گئے ہوں گے، اور ایسی صورت میں یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ آپ جمیلہ صاحبہ کو فلیٹ پر تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ بھی اس طرح کہ فلیٹ بھی بند نہیں کیا۔ فلیٹ بند نہیں کیا؟ کیوں؟ عمران نے چپتے ہوئے لہجے میں تیزی سے کہا۔ کیا واپسی کے وقت آپ کو دروازہ کھلا نہیں ملا تھا؟ ہاں، لیکن میرا خیال تھا کہ جمیلہ نے میری روانگی کے بعد اسے بند کر لیا ہوگا، گویا آپ کی روانگی تک وہ زندہ تھی۔ ہاں، شاکر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس وقت میں باہر جا رہا تھا اس وقت وہ نہانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اب پھر وہی سوال دہراؤں گا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یہ میرا نجی معاملہ ہے مسٹر عمران۔ شاکر کے تیوری پر بل پڑ گئے۔ ویسے آپ کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نتیجے کا اعلان میں آپ کے جواب کے بعد ہی دے سکوں گا، عمران نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ انسپکٹر کریمی اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھا تاؤ کھا رہا تھا۔ اس کے فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ عمران کس لائن آف ایکشن کے تحت اس قسم کے سوالات کر رہا ہے۔ گویا آپ مجھے اس سوال کے جواب کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ شاکر نے عمران کو گھور کر کہا۔ جی ہاں، یہ سوال میرے خیال سے بہت اہمیت رکھتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر بولا۔ ویسے کیا آپ اس کا جواب دیتے ہوئے کسی خاص وجہ سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں تو، شاکر نے جلدی سے کہا، پھر اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ عمران کی دور بین نگاہیں اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو خاص طور پر چیک کر رہی تھیں۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے ناگوار خاموشی مسلط رہی، پھر شاکر کی آواز ابھری۔ میں دراصل اپنے ایک قریبی دوست سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ اوہ، کوئی ضروری کام رہا ہوگا؟ کیوں؟ ہاں، کچھ بزنس کا معاملہ تھا، لیکن میں جلد ہی واپس لوٹ آیا تھا، شاکر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں میری سیدھی آنکھ اس وقت ہی پھڑکنے لگی تھی۔ واپسی کے بعد کیا آپ کو فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی تھی؟ میں نے اس پر کچھ ایسا زیادہ غور نہیں کیا تھا، غالباً اس وقت بھی آپ کی آنکھ پھڑک رہی ہوگی۔ جی، کیا مطلب؟ شاکر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے سوال کیا۔ مطلب بہت صاف ہے، ظاہر ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہیں رہ سکتا تھا۔ ویسے میرے خیال سے سیدھی آنکھ کا پھڑکنا خوشی کی نشانی ہے۔ آپ میرا مذاق نہیں اڑا سکتے، شاکر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجبوری ہے، عمران نے لاپرواہی سے شانے چٹکتے ہوئے کہا۔ ہر شخص کا نظریہ زندگی کے بارے میں مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو کچھ لیے جانے سے میرا ذاتی خیال ہے کہ بیوی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اسے جتنی جلدی چھٹکارا مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس ذاتی نظریے کے تحت میں آپ کو بھی خوش قسمت ہی کہوں گا۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ شاکر تڑپ اٹھا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر سسکیاں لینی شروع کر دی۔ انسپکٹر کریمی نے عمران کو گھورا، مگر عمران اس وقت بڑے خونخوار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جھپکے بغیر شاکر پر مرکوز تھیں۔ چند لمحات تک کمرے میں موت کا سناٹا طاری رہا، پھر عمران نے ہی پہل کی تھی۔ جب آپ دل بھر کر رو چکے تو مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکوں۔ تم انسان نہیں ہو بلکہ وحشی درندے ہو، شاکر غضبناک انداز میں بولا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس نے عمران کو پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورا تھا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں موت کے تصور سے کبھی نہیں گھبرایا۔ کسی کی لاش پر کھڑے ہو کر کہکہے لگانا میری ہابی ہے۔ آپ شاید اسے درندگی کا نام دیں۔ مسٹر عمران، کریمی اس بار خاموش نہ رہ سکا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا برائے مہربانی۔ انسپکٹر، عمران بڑے خوفناک انداز میں بولا۔ لہجے میں اس بار کچھ ایسی ہی درندگی تھی کہ انسپکٹر کریمی بھی کانپ کر رہ گیا۔ عمران کے چہرے پر اس نے خون کی لہر پھیلتے ہوئے دیکھی تھی۔ مسٹر شاکر، عمران نے دوبارہ شاکر کو مخاطب کیا، کیا میں تمہارے اس دوست کا نام دریافت کر سکتا ہوں جس سے تم بزنس کے معاملات پر گفتگو کرنے گئے تھے؟ مجھے پریشان مت کرو، خدا کے لیے میرا مذاق مت اڑاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔
انسپیکٹر کریمی۔ عمران انسپیکٹر کریمی کی طرف گھوما۔ کیا شاکر نے کل رات بھی آپ کو فون کیا تھا؟ نہیں، کیوں؟ تعجب کی بات ہے، عمران ذہن خد لہجے میں بولا، پھر شاکر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر شاکر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ رات کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں پولیس کو باخبر کیوں نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ اتفاق سے میں بھی پروفیسر حمدانی کا شاگرد ہوں مسٹر ڈیئر، عمران معنی خیز لہجے میں بولا۔ شاکر ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ ویسے اب بھی وہ عمران کو بڑی کینہ توز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تم آج کسی دوست سے ملنے نہیں گئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، چلے جاؤ یہاں سے، پلیز چلے جاؤ۔ میرے سامنے نہیں چلے گی پیارے، اس لیے کہ میں بھی اپنے وقت کا بہت بڑا اداکار ہوں۔ بھلائی چاہتے ہو تو خود ہی سب کچھ اگل دو، ورنہ دوسری صورت میں مجھے ستاروں کی چال کا جائزہ لینا بھی آتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ آخر تم مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ شاکر نے بیداری سے کہا۔ انسپیکٹر کریمی تصویر حیرت بنا ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ پریشانی تو اب ختم ہو چکی ہے مائی ڈیئر شاکر صاحب، عمران کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ اس بریف کیس میں کیا خاص چیز تھی جسے تم نے آج ہی بینک آف چائنا کے سیفٹی لاکر میں رکھا ہے؟ شاکر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بریف کیس کا حوالہ اس پر کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ تم بینک آف چائنا سے واپسی پر ڈائمنڈ جوبلی انشورنس کے مقامی دفتر بھی گئے تھے۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اوف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ شاکر نے رو دھونے والے انداز میں کہا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر پولیس والوں کی دسترس سے دور ہو گیا۔ جیب سے ریوالور نکال کر اس نے عمران کا نشانہ لیا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر کریمی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بکھلا گیا، لیکن عمران کا چہرہ اس وقت بھی گلاب کے شگفتہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اب بولو، شاکر کسی زہریلے سانپ کی طرح پھنکارا، تم میرے پیچھے کیوں لگے تھے؟ مسٹر شاکر، کریمی افسرانہ لہجے میں بولا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ریوالور جیب میں ڈال لو۔ نہیں مسٹر کریمی، یہ بہت بری بات ہے، عمران نے کہا۔ آپ ہم لوگوں کے درمیان دخل نہ دیں۔ رہا ریوالور کا مسئلہ تو شاکر کو اپنے دل کی بھڑاس نکال لینے دو، بکواس مت کرو۔ شاکر گرجا تھا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم میرے بارے میں اور کیا کچھ جانتے ہو۔ سننا چاہتے ہو تو سنو۔ عمران سنجیدہ ہو گیا۔ گزشتہ رات تک مجھے تمہاری ذات پر محض شبہ تھا، لیکن میں نے انسپیکٹر کریمی کو سلطانہ کے بارے میں نہ بتا کر حماقت کا ہی ثبوت دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ اب تک تمہارے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس میں کرنل جمشید سے زیادہ تمہارا اپنا ہاتھ تھا۔ دوسری شکل میں تم اتنے مطمئن نظر نہ آتے۔ بہرحال مجھے اپنی اسکیم میں کامیابی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی اتنا خطرناک قدم اٹھاؤ گے۔ میں تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، شاکر سرد لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، لیکن ابھی میں نے تم کو پوری تفصیل نہیں بتائی۔ عمران نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، گزشتہ رات وہ لڑکی جو یہاں آئی تھی میری ایک فرینڈ تھی۔ اس کی زبانی حالات معلوم کرنے کے بعد ہی میں نے شاداب نگر سے ایک اہم کال ریسیو کی تھی، جس میں 20,000 کی اس رقم کا تذکرہ بھی تھا جو تمہیں اپنی پہلی بیوی کی موت سے ملا تھا۔ خبر ملتے ہی میں تمہاری طرف آ گیا، لیکن تم اس وقت ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد تم کہاں کہاں گئے تھے میں یہ بتا چکا ہوں، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ جمیلہ کو تم نے کس طرح ٹھکانے لگایا ہے۔ میں ضرور بتاؤں گا تم کو، شاکر خوفناک آواز میں بولا۔ ہاں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی تالاب میں ڈبو کر مارا تھا، جس کے بعد اس کی زندگی کے بیمہ کی رقم 20,000 روپوں کی صورت میں مجھے ملی تھی، لیکن پولیس آج تک میرے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی۔ جمیلہ کو بھی میں نے بڑے سائنٹیفک طور پر مارا ہے۔ بات ٹب میں مجھے اتنی دیر تک اسے پانی کے اندر دبائے رکھنا پڑا تھا
جب تک اس نے پھڑپھڑا کر دم نہیں توڑ دیا۔ کیوں؟ کیا تم پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے کے بعد مجھے پھانسی دے سکو گے؟ کیا؟ انسپکٹر کریمی اچھل پڑا۔ تو تم ہی اصل قاتل ہو؟ ہاں، مگر مجھے گرفتار کرنے کی حسرت اب تم لوگوں کے دلوں میں ہی تڑپ تڑپ کر ختم ہو جائے گی۔ اور تم، شاکر نے خطرناک انداز میں عمران کو گھورا، تمہارے جسم کو تو میں چھلنی کر ڈالوں گا۔ ضرور ضرور، میں خود بھی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ جمیلہ کی موت سے تم کو کتنی رقم کا منافع ہوگا؟ 2 لاکھ۔ شاکر کی آنکھیں چمک اٹھیں، پھر اس کے ریوالور سے یکے بعد دیگرے 2 شعلے نکلے اور وہ دونوں سپاہی زمین پر گر کر تڑپنے لگے جنہوں نے شاکر کی طرف بڑھنے کی حماقت کی تھی۔ شاکر، میں کہتا ہوں خود کو قانون کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری خیریت ہے، انسپکٹر کریمی گرج کر بولا۔ خیریت تو اب تم لوگوں کی دریافت کروں گا میں، شاکر نے خونی آواز میں کہا۔ پھر اس نے پلٹ کر اچانک عمران پر فائر جھونک دیا۔ یکے بعد دیگرے اس کے ریوالور سے 2 گولیاں سنسناتی ہوئی نکلیں، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ عمران سنگاٹ کا مظاہرہ کر کے خود کو صاف بچا گیا۔ شاکر کے علاوہ کریمی کو بھی عمران کے بچ جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ ارے جاؤ، عمران نے مذاق اڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، بغیر گولیوں کے ریوالور سے ڈرا رہے تھے۔ شاکر نے جواب میں اسے قہرآلود نگاہوں سے گھورا، پھر کسی ارادے سے کھسکتا ہوا بالکونی کے قریب آ گیا۔ عمران نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پوزیشن بدلی تھی، اس کی نگاہیں بدستور شاکر کی انگلیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ شاکر، کریمی دوبارہ گرجا تھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ شٹ اپ، شاکر نے تیزی سے کہا، پھر مزید 2 گولیاں بھی عمران پر جھونک دیں، لیکن عمران اس بار بھی بچ گیا۔ سنسناتی ہوئی گولیوں نے دیوار کا پلاسٹر پھاڑ دیا تھا۔ اب کیا خیال ہے مسٹر شاکر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تم خود کو پھانسی کے پھندے سے بچا سکو گے؟ تمہارے فرشتے بھی مجھے پھانسی کے پھندے تک نہیں لے جا سکتے، شاکر ہذیانی انداز میں بولا۔ پھر اس نے خالی ریوالور ہی عمران پر پھینک مارا، لیکن نتیجہ اس بار بھی صفر ہی ثابت ہوا۔ شاکر تیزی سے بالکونی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ عمران کے ذہن میں کسی فوری خیال کے تحت بجلی سی کون گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے شاکر پر چسپ لگائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے دبوچ پاتا، شاکر نے بڑی پھرتی سے اسے ڈاج دیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے چھلانگ لگا کر خود کو 4تھی منزل سے نیچے اچھال دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ انسپکٹر کریمی بھی ہکا بکا رہ گیا۔ چونکا تو وہ اس وقت تھا جب شاکر نے بالکونی سے نیچے چھلانگ لگاتے وقت بھیانک انداز میں چیخ ماری تھی۔ عمران نے ریلنگ پر جھک کر نیچے دیکھا، پھر تیزی سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ شاکر کا انجام کچھ اتنا ہی دردناک تھا کہ عمران جیسے آدمی کا کلیجہ بھی پھٹ رہا تھا۔ ختم شد۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول مرڈر بزنس کا آخری حصہ۔ ناول سن کر آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ یہ بزنس کیسا بزنس تھا۔ جی ہاں، واقعی یہ مرڈر بزنس ہی تھا۔ شاکر جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کی نظر میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بے شک شاکر کا انجام بالکل درست ہوا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس ناول کے اینڈ نے مجھے افسردہ کر دیا ہے۔ شاید آپ کی بھی یہی کیفیت ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔